اس کی صفات بھی بتائی ہیں۔ اچھا ایک انداز آپ نوٹ کریں پورے قرآن کا، آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ قرآن پاک بات سمجھانے کے دو انداز اختیار کرتا ہے، بولو جی کتنے؟ نمبر ایک، قرآن پہلے وہ چیز بیان کرتا ہے جو سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جو سب لوگوں کے، کیوں کہ بھائی اگر قرآن اس بات میں سچا ہے تو پھر جو چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی قرآن وہ بیان کرے تو اس میں بھی سچا ہے۔ بولو پھر قرآن اس میں بھی۔ اس کی پہلی مثال آپ لے لیں معراج شریف، معراج النبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ پہلے بیان کیا ہے، اور پھر آسمان پر جانا اور وہ کیا کہتے ہیں دنا فتح اللہ سے آگے، کعبہ قوسین سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، یہ اللہ نے بعد میں سورۃ النجم میں جا کر بیان کیا ہے، پر پہلے کیا بیان کیا ہے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے تھی۔ بولو یہ دونوں چیزیں ان کے، مسجد حرام بھی سامنے تھی اور مسجد اقصیٰ بھی زمین پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر جب ہمارے پیارے نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے نا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، سارے نبیوں کو۔ دیکھیں نا اب یہاں سب بنے تو امام صاحب آگے ہوں گے تو جتنے سارے امام ہوں، صبح تو تھوڑا جا جاگ جاؤ نا، تھوڑا جا بس پائیا کہ جاگ جاؤ، جتنے سارے امام ہوں، سارے انبیاء ہوں، سارے مقتدا ہوں، اور کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سارے انبیاء کھڑے ہیں۔ تکبیر بھی وہی ہوئی جو ہماری مسجد میں ہوئی ہے، اذان بھی وہی ہوئی جو مسلمانوں کی ہوتی ہے، اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک یہی جو ہم پڑھتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا اور ہماری اذان میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اذان ہوئی، یہی تکبیر صفیں بن گئی تو جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ آج جماعت آپ کرائیں گے، بولیے جماعت، پھر حضور نے جماعت کرائی۔ اب جب یہ بات سرکار نے بیت اللہ میں بیان فرمائی نا، توجہ سے سمجھنا کہ بھئی میں نے وہاں نبیوں سے ملاقات کی اور ان کو جماعت کرائی ہے، تو ابو جہل بڑا کمینہ آدمی تھا، تو کہنے لگا جی پھر دسو نا مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں سن، مسجد کے پلر کتنے تھے اور اس کی وہ روشندان کتنے تھے، دروازے کتنے تھے؟ تو یہ باتیں تو کوئی نہیں نوٹ کرتا، آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو پلر تو نہیں گنتے، نہ آپ وہاں کھڑکیاں گنتے ہیں، نہ دروازے گنتے ہیں، آپ تو نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے نماز پڑھائی تھی، اس کو چاہیے تھا وہ پوچھتا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، حضرت یوسف کو آپ نے کیسا دیکھا، جیسا کہ معراج سے واپسی پر حضور نے خود بیان کیا، پر اس نے یہ کہا بتاؤ پھر کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، وہ پلر کتنے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں ہے کہ میں اتنا زندگی میں پریشان نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا کہ میں نے کیا بیان کیا اور ظالم نے سوال کیا کر دیا۔ پتہ چلا کہ سوال وہ کرو جو گفتگو کے مطابق ہو، فضول سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس نے کر دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچانک جب میں نے پریشانی کے عالم میں نگاہ کھولی تو اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ حضور کی نگاہ وہاں جاتی، نہیں، حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ اٹھا کے اللہ نے عین بیت اللہ میں میرے سامنے کر دی۔ سبحان اللہ، آئے تھوڑی نیند میں کو لے لوں گی، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے آئے۔ اچھا پھر کھڑی کیسے ہے؟
جو چیز حضور دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز سامنے آ رہی ہے. یہ مسجد اقصی کھڑی ہے جی، آپ ستون دیکھنا چاہتے ہیں تو سارے ستون آ گئے گنتی میں کہ یہ اتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں جی، کھڑکیاں ساری کھڑکیاں آ گئی، صفیں ساری صفیں آ گئی. اب اس کو تو پتہ نہیں بدبخت کو، پر سرکار مسجد اقصی کو یہاں بیٹھ کر دیکھتے جا رہے ہیں اور گن گن کے بتاتے جا رہے ہیں. تو یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے. پتہ کرو کہ وہ کتے بجال دی جماعت نہیں جڑی اج بھی کہتی ہے کہ نبی کو پردے دے پیچھے دی خبر نہیں. بخاری کہہ رہی ہے کہ حضور ویکھنا چاہتے مسجد اقصی بھی ویکھنا دینے. اور آپ نے فرمایا بخاری کتاب المغازی میں کہ صحابہ اللہ کی قسم میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنا جنت والا حوض کوثر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو قرآن نے یہ چیز بیان کی کہ اگر اس بات میں قرآن سچا ہے تو مان لو پھر اگلی بات میں بھی. اچھا توحید میں نا سورہ بقرہ میں اللہ نے عجیب دلیل دی ہے، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. کون رب ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب وہ تو ایک دوسرے کے سامنے ہی تھے نا، بولو بھائی سامنے تھے نا کہ تمہیں پیدا کیا ہے. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بت نہیں پیدا کر رہا، کوئی کچھ نہیں، تو اگلی ساتھ اللہ نے ماری. فرمایا ٹھہرو بھائی، والذین من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں نا ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. پہلے سامنے کی دلیل دی کہ تمہیں پیدا کیا ہے. اگر اس میں قرآن سچا ہے پھر مان لو کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں قرآن ان کی پیدائش میں بھی سچا ہے کہ تمہارا خالق بھی صرف اللہ ہے اور ان کا خالق بھی صرف اللہ ہے. اگلی دلیل پہ غور کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. بولو جی، زمین کو تمہارے لیے. اب ذرا بول کے بتانا، سر نہیں ہلانا. زمین سامنے ہے یا نہیں ہے؟ یہ دلیل قرآن پہلے سامنے والی دے رہا ہے جو نظر آ رہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین فرش ہے. ایسا کمال کا فرش ہے کہ آپ اس میں ایک دانہ ڈال دیں یہ سٹا بنا کے واپس کر دیتا ہے. اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگون کی طرح 50 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں یہ فرش آپ کو بوجھ اٹھا کے دکھا دے گا. اس کو پھاڑ کے نکالیں آپ کی خدمت میں پانی بھی پیش کر دے گا. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ فرش میں نے تمہیں دیا ہے.